جب انسان کی نظر ہزاروں فٹ گہرے سمندر پر پڑی تو اس نے اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے نہ صرف بڑے بڑے بحری جہاز بنا دیے بلکہ آبدوزوں کی دریافت کی جنہوں نے سمندروں کے سینوں کو چیر کر رکھ دیا۔ پھر اسی طرح جب انسان کی نظر آسمان کی بلندیوں پر پڑی تو اس نے ستاروں پر کمندیں ڈالنے کا سوچا اور اس کے اسی تجسس نے خلائی گاڑی یعنی سپیس کرافٹ کو جنم دیا۔ جب دو طاقتور دیشوں کے درمیان جنگ جاری تھی، یہ جنگ کوئی گولہ بارود کی نہیں بلکہ خلا میں جانے کی تھی۔ دونوں ممالک ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے اور ایک دوسرے کو شکست کا مزہ چکھانے کے لیے دونوں دیش بےتاب تھے۔ یہ ایک سچی کہانی ہے ولادیو کمارو نامی خلائی باز کی، جس کا تعلق سوویت یونین سے تھا۔ 23 اپریل 1967 کو یہ سپیس کرافٹ سوویت یونین کی بیس سے خلا میں چھوڑا گیا۔ یہ سپیس کرافٹ ابھی خلا کے سفر پر روانہ ہی ہوا تھا کہ ولادیو کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس سپیس کرافٹ میں ضرور کوئی خرابی موجود ہے، جس کی وجہ سے وہ کافی پریشان نظر آ رہا تھا۔ اس کے باوجود وہ جیسے تیسے کر کے خلا میں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، جہاں پر اس نے 27 گھنٹے گزارے اور زمین کے ارد گرد تقریباً 18 چکر بھی لگائے۔ جبکہ سوویت یونین سے تعلق رکھنے والے سائنسدان ہیلن کوپر کا اپنی کتاب میں کہنا ہے کہ ولادیو نے خلا میں 37 گھنٹے گزارے اور 23 کے قریب زمین کے گرد چکر نکالے۔ وہ جس سپیس کرافٹ میں سوار تھے اس کا نام سیوز 1 تھا۔ سپیس کرافٹ میں 2 سولر پینل نصب کیے گئے تھے جن کو سپیس میں جا کر کھولنا تھا، لیکن فنی خرابی کی وجہ سے یہ سولر صحیح طرح سے نہیں کھل پائے اور ان کے نہ کھلنے کی وجہ سے سپیس کرافٹ کو اتنی روشنی نہیں مل پا رہی تھی جتنی اس کو ضرورت تھی۔ نیچے زمین پر موجود لوگوں کو اندازہ ہو رہا تھا کہ سپیس کرافٹ میں ضرور کوئی خرابی ہے۔ دوستو، اب ولادیو کے واپس لوٹنے کا وقت تھا۔ یاد رہے کہ سپیس سے واپسی پر ہر خلا باز کے سپیس کرافٹ کے ساتھ 2 پیراشوٹ لگا دیے جاتے ہیں تاکہ واپس زمین پر آتے وقت ان کو کھول کر سپیڈ کو کم کیا جا سکے۔ لیکن بدقسمتی سمجھیں یا قدرت کا کھیل، جب ولادیو واپس لوٹ رہے تھے تو سپیس کرافٹ کی سپیڈ انتہائی تیز ہونے کی وجہ سے ولادیو نے اپنے پیراشوٹ کھولنے چاہے تو دونوں ہی پیراشوٹ کسی خرابی کی وجہ سے نہ کھل سکے۔ لہٰذا ولادیو پیراشوٹ کے بغیر زمین پر ہزاروں کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے لوٹ رہے تھے۔ ولادیو اسی سپیڈ کے ساتھ زمین پر آ گرے اور ان کا کیپسول فضا میں شعلوں کی صورت میں بدل گیا۔ جب ولادیو کو اس کیپسول سے نکالا گیا تو وہ بالکل ایک بڑے کوئلے کی شکل اختیار کر چکے تھے۔ معزز خواتین و حضرات، اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ ولادیو کو سپیس میں بھیجنے کا فیصلہ کیوں کیا گیا۔ بات کچھ یوں ہے کہ جب پہلی دفعہ یوری گاگرین کو سپیس میں بھیجا گیا تو اس کے ساتھ ولادیو سمیت 2 اور ساتھی بھی موجود تھے۔ ولادیو پائلٹ رہ چکے تھے، اس لیے ان کو بھی ان 3000 افراد میں چنا گیا جو اس کام کے لیے آگے آئے تھے۔ یہی وہ پہلا مشن تھا جس میں 2 سے زیادہ افراد سفر کر رہے تھے، اور یہ جان کر آپ کو ضرور حیرانی ہوگی کہ ان کے پاس سپیس سوٹ بھی نہیں تھا۔ لیکن ان سب کے باوجود یہ مشن کامیاب رہا اور 3 لوگ صحیح سلامت زمین پر لوٹ آئے، جو سوویت یونین کے لیے بہت بڑی کامیابی تھی۔ لہٰذا اس بار اگر ولادیو کامیاب ہو جاتے تو یہ سوویت یونین کی ایک تاریخی کامیابی ہوتی۔ لیکن جیسا کہ ہم نے اوپر عرض کیا کہ بدقسمتی سے وہ دوبارہ اس مشن میں کامیاب نہ ہو سکے۔ محترم ناظرین، یاد رہے کہ سپیس میں سب سے زیادہ دن قیام کرنے کا ریکارڈ ابھی بھی امریکہ کے پاس ہے، جو ایک معمر خاتون ڈاکٹر وٹسن ہے۔ ان کے پاس پہلے سے ہی سب سے زیادہ بار خلا میں کسی خاتون خلاباز کی جانب سے چہل قدمی کا ریکارڈ موجود ہے، اور یہ پہلی خاتون ہے جنہیں بین الاقوامی سپیس اسٹیشن یعنی ISS کو 2 بار کمانڈ کرنے کا اعزاز حاصل ہے۔ اس معمر خاتون نے خلا میں تقریباً 535 سے زائد دن گزارے ہیں۔ ریئل ورلڈ کے پیارے دوستوں، خلا میں جانے کے لیے ہر ملک نے اپنی کسی کوشش ضرور کی، جن کے نتیجے میں کبھی کبھی دلچسپ واقعات کا بھی سامنا رہا ہے۔ جیسا کہ 2007 میں ملائیشیا کے ماہر فلکیات ڈاکٹر مظفر شکور کو ملائیشین گورنمنٹ نے خلا میں بھیجنے کا فیصلہ کیا تو ان کے اسٹرپ میں رمضان کے روزے بھی آ رہے تھے اور انہیں اپنی سب سے اہم عبادت نماز بھی ادا کرنا تھی، جس کی چھوٹ کسی مسلمان کو نہیں ہے۔ میں وہاں مکہ کی طرف منہ کر کے نماز کیسے ادا کروں گا؟ میں خلا میں ہوں گا اور مکہ زمین پر۔ دوسرا، وہاں 24 گھنٹوں میں 16 بار دن اور رات کا نقشہ بدلتا رہتا ہے۔ اگر میں سورج کے طلوع و غروب کے مطابق نمازیں ادا کروں تو ہر 18 منٹ کے بعد ایک نماز پڑھنی پڑے گی۔ اسی طرح ایک دن میں 80 نمازیں ادا کرنا ہوں گی، اور اسی طرح روزے بھی ایک دن میں 16 رکھنے ہوں گے۔
ملائیشین گورنمنٹ کے لیے بھی شرعی مسئلے پر انتہائی دلچسپ صورتحال تھی کہ ڈاکٹر مظفر شکور کی کیسے رہنمائی کی جائے۔ اس مسئلے کو دیکھتے ہوئے ملائیشیا نے 150 افراد پر مشتمل وفد تیار کیا، جس کا مقصد صرف اور صرف اس مسئلے کا حل نکالنا تھا، اور آج بھی اس مسئلے کا حل تلاش کیا جا رہا ہے۔